सन ईस्वी 630 का 20 रमज़ानुल मुबारक का ये दिन हिजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 8 साल गुज़र जाने के बाद 20 रमज़ानुल मुबारक का ये दिन इस्लाम, आलम इस्लाम और तमाम गुलामान मुस्तफ़ा के लिए इंतहाई खुशी का दिन था। वो जगह, वो धरती जहाँ पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन बहुत बड़ा पाप समझा जा रहा था, जहाँ पर कलिमा पढ़ने वाले को तलाश कर करके मारा, जुल्म किया जाता था, सताया जाता था और तमाम तर तकलीफ़ों से उसे गुजारा जाता था और कईयों की उसी में जान जा चुकी थी और शहीद हो चुके थे। आज उस धरती पर जा कर के अलल ऐलान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही थी। वो जगह जहाँ पर बुतों की पूजा कराने के लिए सताया जा रहा था, आज उसी काबे के अंदर से बुत तमाम बाहर निकाले जा रहे थे, तोड़े जा रहे थे और बाहर फेंके जा रहे थे और बड़ी शान और शौकत के साथ मक्का फ़तेह मक्का की शक्ल में बदल चुका था। वो धरती जहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेहनत करने के बाद जुल्म व सितम को देखते देखते हिजरत करके चले गए थे, आज वहीं के बादशाह, शहंशाह और बहुत ऊंचे मर्तबे पर फाइज हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम के सामने मौजूद थे। किसी के अंदर हिम्मत और ताकत नहीं कि आज कलिमा पढ़ने वाले के सामने आवाज़ उठा सके, दबा सके, बोल सके, कोई कुछ नहीं कह सकता है। उसी आलम के अंदर अगर आप जा कर के देखें और उस वक्त मौजूद इंसानों से पूछें, बताइए वहाँ पर तलवारें चलाई गई थी, मुकाबला हुआ था, जवाब तारीख़ देती है नहीं। हुजूर पाक ने उस वक्त, उस दिन, उस टाइम के अंदर जहाँ पर हुजूर चाहते वो कर सकते थे, क्योंकि हुजूर पाक का लश्कर बाबरकत 10,000 तकरीबन लश्कर था। वो मक्का के अंदर ऐसे टाइम आता है, मक्का के इर्द गिर्द ऐसे टाइम आता है जब मक्का वालों को पता भी न था कि हमारे ऊपर मदीना वाले चढ़ आएंगे, हुजूर पाक और सहाबा का लश्कर आ जाएगा, उन्हें कोई पता न था। बस बात सिर्फ इतनी थी कि मक्का वालों ने हुजूर पाक से जिन लोगों ने वादा किया था, जो लोगों ने हुजूर पाक का साथ सपोर्ट करने का वादा किया था, उनके साथ गद्दारी और बेवफाई की थी, तो वफादार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतना बड़ा सफ़र कर दिया और यहाँ पर मक्का में पहुँच गए। बस मक्का वालों के लिए यही था, वो मुकाबला तो कर ही ना सकते थे, बात यही थी कि अपने आप को सरेंडर करें। हुजूर पाक का ऐलान पाक होता है कि आज के दिन तुमसे बदला नहीं लिया जाएगा, आज तो तुम्हें माफ़ किया जाएगा। याद करें वो 20 रमज़ानुल मुबारक। उस दिन हज़रत बिलाल से पूछे, बिलाल कैसा मज़ा आ रहा होगा। हज़रत बिलाल जब मक्का में आए होंगे तो उनके सामने एक नक्शा बन गया होगा, यहीं पर मुझे मारा गया, यहीं पर मुझे सताया गया, घसीटा गया, मुझे तकलीफ़ें दी गई। वो सहाबा इकराम जिन्होंने इन बातों को सहमा होगा, तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया होगा, उनके सामने यकीनन ये बहुत ही दर्दनाक मंज़र अब आज वही ज़ख्म सारे भरते हुए नज़र आए और हुजूर उसी बिलाल को कहे, बिलाल जा काबे की छत पर चढ़ और वहाँ से अजान पुकार। जो बिलाल ज़मीनों के अंदर घसीटा जा रहा था, वो आलीशान ज़मीन के ऊपर चढ़ करके अजान पुकारे तो उसके दिल की कैफियत क्या होगी और उसके अंदर मज़े कितने होंगे। मुसलमान, यकीनन फ़तेह मक्का बहुत बड़ा सबक और बहुत बड़ा दर्स होता है। जालिमों के सामने दब जाना नहीं होता, जालिमों के सामने झुक जाना नहीं होता, जालिमों का पंजा मरोड़ना होता है, तोड़ना होता है, तोड़ करके नीचा करना होता है। हाँ, जुल्म करना भी अच्छी बात
نہیں ہے، سمے کی بات، وقت کا معاملہ چلا گیا۔ حضور پاک چاہتے تو ایک ایک کو چن چن کر کے جواب دے سکتے تھے۔ کہاں گئے وہ بدر میں مقابلہ کرنے والے؟ کہاں جو ہم سے احد میں لڑنے آئے تھے، خندق میں لڑنے آئے تھے، وہ کہاں گئے؟ صلح حدیبیہ کی بات کر رہے تھے اور ہمیں دبانے کی بات کرتے تھے، آؤ ہم سے مقابلہ کرو۔ پر نہیں، حضور پاک نے نام تو لیے، پر نام اس انداز سے لیے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ حضور پاک نے نام تو لیے، ان بڑوں بڑوں کے ساروں کے نام لیے، پر حضور نے امن کے پروانے دیے، امن کی باتیں کی، اور حضور پاک نے کہا تمام کو آج معاف کیا جاتا ہے، کسی کو آج سزا نہیں دی جائے گی۔ یہ شان ہے، یہ شان اسلام ہے۔ اسے سمجھنا مسلمان کو چاہیے، پر مسلمان اس سے اگنان ہے۔ اسے نہیں پتا یہ فتح مکہ کن کٹھنائیوں کے بعد آتی ہے، وہ جاننا نہیں چاہتا فتح مکہ کسے کہا جاتا ہے، اس سے پہلے کے حالات کیا ہیں، اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ حقیقت میں اپنا مذہب بھول چکا ہے، مذہب کے اندر موجود مٹیریل سارے وہ بھلا چکا ہے۔ اسے کسی اور نے بتایا تو اسے تھوڑا بہت اسلام پتہ ہے، باقی وہ اسلام کے نام سے معاذ اللہ مسلمان چڑھنے لگ گیا ہے، اسلام کے قانون سے مسلمان چڑھنے لگا ہے، اور اسے تکلیف سی محسوس ہوتی ہے کہ مذہب اسلام اگر میں نے پڑھ لیا، دین اسلام اگر میں نے جان لیا تو معاملہ بگڑ جائے گا، میں اپنے انداز سے جی نہ پاؤں گا، میں اپنے من سے رہ نہ پاؤں گا، میں اپنے حالات کے اعتبار سے جی نہیں پاؤں گا۔ اسلام اگر میں نے نام لیا تو میرے اندر پابندیاں آئے گی، مجھے پابندیاں کرنی پڑیں گی، مجھے نیتیں کرنی پڑے گی، اور اس طرح کے غلط خیالوں کے اندر یہ گم مسلمان ان ساری چیزوں سے بھاگتا ہے، دور ہٹتا ہوا نظر آتا ہے، اور حقیقت میں حالات اس کے وہ بن جاتے ہیں جو وقت کے بے ایمان کے بھی نہیں ہوا کرتے۔ جو جس جگہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے نا، وہاں پر 100% وہ ہوتا ہے، نہ ہو اگر کمی بھی ہونا تو 10-15% کی ہوتی ہے۔ جہاں سے جو جڑا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر کی حالات یہی ہوتی ہے۔ جیسے میں کہوں کہ آپ اپنے گھر سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ کی اپنے گھر کے اندر تھوڑی میٹر ہو جاتی ہے کبھی کبھار، لیکن 100% آپ گھر سے دور نہیں ہوتے۔ جو ہوگا، جو معاملہ ہے 5-25% جو آپ کا معاملہ ہو جائے، ناراضگی کا مسئلہ بن جائے، میاں بیوی بھائی بہنوں کے اندر ہو جائے، 100% وہ نہیں جاتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں ایک جگہ آ کر کے رک جاتا ہے، کیونکہ وہاں سے آپ کا دل لگا ہوا ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کا مذہب سے دل لگا ہوا ہے تو آپ 100% دور کیوں ہیں؟ آپ 100% اس سے دور کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ہمیں کیوں یہ ویکلی، منتھلی، ایئرلی، یہ رمضان یاد کیوں آتا ہے؟ یہ اسلامی سسٹم یاد کیوں آتے ہیں؟ نمازوں کے معاملات ہمارے کیوں بکھرے پڑے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم 100% اسلام مذہبیت سے دور ہیں، اور ہم اس سے ڈرتے ہوئے بھاگتے ہیں کہ نہیں اسلام نہیں پڑھا جاتا، نہیں سیکھا جائے گا۔ اگر اسلام پڑھا سیکھا جائے گا تو ہم مولوی بن جائیں گے اور ہمارے اوپر پورا اسلام طاری کر دیا جائے گا۔ اسلام کو معاذ اللہ ہماری ضرورت ہے؟ نہیں بھائی، اسلام کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام اپنی طاقت اپنے اندر رکھتا ہے اور آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں نا، مکہ کے اندر ایک کلمہ پڑھنے والا برداشت نہیں کیا جاتا تھا، وہ سارے پھیلے کیسے اور 10,000 بن کر کے انہی 8 سال کے اندر آتے ہیں، اور مکہ میں ایک للکار ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے سوا کوئی نہیں۔ حضور آ گئے، معاملہ ختم، باتیں ختم، ساری دشمنیاں ختم ہوتی ہے، اور مکہ میں مسلمانوں کا راج ہوتا ہے۔ اور میں نہیں جانتا وہ کئی ہزار سالوں سے وہاں پر وہ راج کرتے کرتے آئے تھے، اور یہاں پر اسلام کا اب راج، پرچم اسلام لہرایا۔ مسلمان سمجھنے کی ضرورت ہے، اور تھوڑا اپنے آپ کو جگانے کی ضرورت ہے کہ میں مسلمان ہوں تو کم از کم میرے اندر بھی اسلام ہونا چاہیے۔ نام میرا رجسٹر اسلامی ہوتا ہے تو میرے دل کے اندر بھی اسلام رجسٹر ہونا ہی چاہیے، جب جا کر کے مجھے صحیح معنوں میں مسلمان کہا جاتا ہے۔ حضرت یہ ہے 20 رمضان المبارک، اور اسے یوم فتح مکہ کہا جاتا ہے۔ بڑی شان والا دن تھا اور بڑی شوکت والا دن تھا۔ اس دن کے اندر بہت ساروں کو معافیاں ملی، یعنی تقریباً تمام کو معافی ملی۔ کچھ گستاخان مصطفیٰ تھے، انہیں معافیاں نہیں ملی۔ حضور پاک کی گستاخی کرنے والے تھے، انہیں معافیاں نہیں ملی۔
وہ کعبے کے صحن میں جا کر کے غلاف کعبہ کے پیچھے چھپ گئے، پھر بھی حضور پاک نے انہیں معاف نہیں فرمایا کہ مذہب اسلام کا ایک بہت ہی سینسیٹیو مسئلہ ہے، یہ بہت ہی سیریس مسئلہ ہے، اس کے اندر کسی کو کوئی کسی طرح کی ذرا بھی اجازت اور رخصت نہیں ہوتی، اس کے اندر آپشن نہیں ملا کرتا۔